السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وینا اور آپ دیکھیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے خاص طور پہ پی ڈی ایم کے حوالے سے۔ پی ڈی ایم ایک ایسا ایلائی جو کہ اپوزیشن جماعتوں کا ایلائی تھا، جنہوں نے کہا کہ ہم حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے۔ انفارچونیٹلی پی ڈی ایم خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور پی ڈی ایم میں بہت سارے جو اختلافات سامنے آئے، چاہے وہ سینٹ انتخابات کے وقت ہوں، چاہے سینٹ انتخابات سے قبل ہوں یا پھر اس کے بعد۔ یہ تمام تر جو ایک سچویشن، ایک سینیریو کریٹ کیا گیا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے ذریعے، جس نے کلیئرلی یہ پکچر واضح کی کہ جو بھی اپوزیشن جماعتیں موجود ہیں وہ کسی ایک آبجیکٹو کے لیے اکٹھی نہیں ہوئی ہیں، بلکہ سب اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں۔ نیشنل انٹرسٹ سے زیادہ سیلف انٹرسٹ میٹر کرتا ہے پی ڈی ایم کے لیے۔ یہ ایک سینیریو واضح ہوا۔ دوسری جانب اب پی ڈی ایم جو ہے ایک بار پھر اکٹھی دکھائی دے رہی ہے۔ کیا سیلف انٹرسٹ ہے ایک بار پھر، یا پھر نیشنل انٹرسٹ کے لیے جو اکٹھی ہوئی ہیں تمام تر جماعتیں؟ اور اگر واقعی نیشنل انٹرسٹ کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں تو کیا جینوئنلی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دے پائیں گی؟ کیا حکومت کے لیے یہ خطرہ ہو سکتی ہے؟ پہلے بھی ایک کے بعد ایک تاریخ دیتے رہے اور اب ایک بار پھر ایک کے بعد ایک نئی تاریخ جو ہے سامنے آ رہی ہے۔ دوسری جانب ایک کے بعد ایک پولیٹیشین جو ہے حکمران جماعت کے خلاف بھی سٹیٹمنٹس دے رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے مختلف حکمران ایک دوسرے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سیاست کا غیر ضروری حصہ ان کو جو ہے قرار دے رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ نیشنل پالیٹکس سے ہٹ کر ہم یہ گفتگو بھی کریں گے کہ کیا ہماری اپوزیشن جماعت اور حکومت دونوں ون پیج پر دکھائی دیتی ہیں جب ہمارے نیشنل انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے، کیونکہ سی پیک جو ہے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، گودر پروجیکٹس آگے تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور آرمی چیف جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تمام تر جو آرمی آفیشلز ہیں وہ یکجا دکھائی دے رہے۔ پاکستان اور چائنا کا یہ ایک بہت بڑا منصوبہ جو کہ صرف پاکستان اور چین کے لیے نہیں بلکہ ریجن کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا، کیا اس پر بھی ہمیں اپوزیشن جماعتیں اکٹھی دکھائی دیتی ہیں یا نہیں؟ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کراتی چلوں، مختوم محسن صاحب کا رہنما جی ڈی اے ہیں، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے علی طاہر ارائیں صاحب، تجزیہ کار ہیں اور لا ایکسپرٹ بھی ہیں، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں جو ہے مختوم صاحب آپ سے پہلے جاننا چاہوں گی پی ڈی ایم کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کو ایک بار پھر جو ہے پی ڈی ایم میں تمام تر جو جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں؟ میڈم پی ڈی ایم جس دن بنا تھا میرا پوائنٹ آف ویو اسی دن بھی یہی تھا کہ پی ڈی ایم تب افیکٹو ہو سکتا ہے جب پی ڈی ایم ایک پیج پہ ہو، اور پی ڈی ایم کی قیادت یا پی ڈی ایم نکلا تو ایک مینیفیسٹو لے کے تھا کہ ہم موجودہ فیڈرل گورنمنٹ کو گرانے نکلیں، لیکن پھر یہ کیسز بچاؤ موومنٹ کی طرف کہانی جاتی ہوئی مجھے نظر آ رہی تھی، اور یہ میرا ایک پرسیپشن بھی تھا اور وہ درست بھی ثابت ہوا۔ مسئلہ یہ کہ ایک پیج پہ ایک الائنس میں ایک پیج پہ ہونا تھوڑا ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے، اور ایک پیج پہ ہونا تو ایک الگ چیز، لیکن پارٹیز میں بھی اتفاق نہیں ہے۔ جیسے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں تو چلو ٹھیک ہے ایک کرائسس تھا، لیکن پی ایم ایل این بھی ایک پیج پہ نہیں ہے۔ ایک طرف آپ پہلا جلسہ آپ کو یاد ہوگا جو گجرانوالا میں کیا تھا پی ڈی ایم نے، تو اس میں میاں صاحب کی کلیئر اسپیچ تھی کہ پاکستان ہمارا جھگڑا ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جو پرائم منسٹر ہے ابھی، میرا جھگڑا ان کے ساتھ ہے جو پرائم منسٹر کو اس منصب پہ لائے ہیں۔ انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کا اور چیف آف آرمی اسٹاف کا نام لیا انہوں نے، اور اس کے بعد پھر انہی کے بھائی ہیں شہباز شریف صاحب، انہی کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں جی۔ تو یہ ایک الگ پروسپیکٹ ہے۔ یہ تو سامنے کانٹری جو سچویشن دکھائی دے رہی ہے، یہ تو سیاست میں خاص طور پہ پاکستان میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو کیا یہ عوام اس سے عوام کو نہیں سمجھ آ رہی یا عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ عوام جو ہے وہ ایک کریٹیکل انالیسس نہیں کر پاتی؟ میم مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی میجورٹی یہاں پہ لٹریسی ریشو بہت کم ہے، اور یہاں پہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے چیزوں کو۔ آپ صوبے میں ہی دیکھ لیں کہ بار بار لوگوں کو بیوقوف کیا جاتا ہے، جھوٹے دلاسے دے کر، جھوٹے باتیں کر اور کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے۔ اور پی ڈی ایم میں بھی میں یہی چیز میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں الائنسز تو الگ چیز تھی، جے یو آئی میں اتفاق نہ ہو، پی ایم ایل این میں اتفاق نہ ہو، پہلے تو یہ بتائیں گے پی ڈی ایم کا مقصد کیا ہے۔ مطلب یہ پی ڈی ایم چلو ٹھیک ہے، پی ڈی ایم کا مقصد کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دو مقصد ہیں، ایک عمران خان صاحب کو کرسی سے ہٹانا، دوسرا انفلیشن۔ لیکن انفلیشن تو ایک نارمل مسئلہ ہے پاکستان میں، تو جتنے بھی ہم ہر سال اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو بھی اٹھا لیں، ہم نیوز پیپرز کی ہیڈ لائنز کو ہم صرف پچھلے ٹینور کی گورنمنٹ کو اٹھا لیتے ہیں، اسی طریقے سے جو رونا آج ہے یہی رونا پچھلی حکومت میں بھی تھا۔ میم مسئلہ یہ کہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جو سپوز اگر آج ہم 2021 میں تو ہمیں 2018 ہمیں بہتر لگتا تھا، 2018 میں تھے تو یعنی آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پاس
پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے, کوئی موٹو یا کوئی آبجیکٹو نہیں ہے. انفلیشن تو ہے. اب میں یہاں پہ آ کے ٹھیک ہے ہم کولیشن پارٹنرز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے, لیکن پرفارمنس کا فقدان ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی خاص پرفارمنس نہیں دکھائی. لیکن سر کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا اسپیسیفکلی کوئی آبجیکٹو نہیں ہے؟ جیسے آپ نے مجھے کہا کہ پی ڈی ایم نکلی تھی دو ایشوز پہ, ایک پرائم منسٹر صاحب کو ہٹانے کے لیے, دوسرا انفلیشن. میں نے انفلیشن کا جواب دیا کہ انفلیشن تو ہے انفارچونیٹلی, پر انفلیشن کی وجہ سے یہ ایک پیج پہ بھی نہیں ہے. یہ اگر ایک پیج پہ ہوتے, اگر عمران خان صاحب کو ہی ہٹانا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ جنوری کے اینڈ تک یہ استعفیٰ دے دیں گے پارلیمنٹ سے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں ان کی بہت بڑی تعداد ہے ان کی قومی اسمبلی میں, بہت بڑی تعداد ہے ان کی سینٹ میں, بہت بڑی تعداد ہے ان کی ایک پروونشل اسمبلی پنجاب والی میں اور دوسری سندھ والی پروونشل اسمبلی. یہ اگر چاہیں, اگر یہ سنسیئرلی چاہیں, نہ کہ پریشر لاتے ہیں پھر الگ سے میٹنگز کرتے ہیں, پھر اپنے ذاتی مفاد حاصل کر لیتے ہیں, یا پھر ایک دو کیسز میں ریلیف لے لیتے ہیں, ایک دو رہنماؤں کا نام ای سی ایل سے ہٹ جاتا ہے, پھر یہ 6 مہینے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر 6 مہینے کے بعد آ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں عوام کو بھی سمجھنی چاہیے, جیسے آپ نے کہا, تو یہ عوام بھی ان سب چیزوں کو سمجھے, لیکن پھر عوام بھی نہیں سمجھتی. پھر 2 سال کے بعد انہی لوگوں کو جو ہم کو یوز کر لیتے ہیں عوام پھر ان کے آگے ناچتی رہتی ہے. تو پھر یہ بھی ایک ٹھیک ہے. بارسٹر علی طاہر صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ, جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پاگل نہیں ہیں جو اتنی جدوجہد کے بعد کسی سے ڈیل کریں گے. کون سی جدوجہد کی بات کر رہی ہیں؟ عوام کا خون چوسنے کی جدوجہد؟ دیکھیں ایک کانفلکٹ انٹرنل نون لیگ کے اندر ہے. دیر از اے میم گروپ, دیر از اے شین گروپ, اور اس کا ڈفرنس آپ نے آلریڈی دیکھ لیا ہے کہ ایک طرف سے وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی ڈیل نہیں کریں گے, اور ایک طرف وہ کہتے ہیں ہم پاؤں پکڑنے کو بھی تیار ہیں. جو ظاہر ہے انہوں نے کی تو ایک کمیٹی کے اندر, لیکن وہ سب کو پتا ہے کہ کمیٹی کی کوئی بات پاکستان میں نہیں رہتی, پبلکلی آتی ہے. تو ایک پبلک میسج دیا جا رہا تھا. اچھا یہ چیز اگر آپ پیچھے جاتے ہوئے بھی دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ سہیل ورائچ کو جو شہباز شریف صاحب نے ایک آف دا ریکارڈ بات کی تھی, جو پھر انہوں نے کالم میں سارا کچھ لکھ دیا تھا, اور اس وقت میاں نواز شریف صاحب کا آگے کیا اس کے اوپر تھا کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کے کہتے تھے کہ انہوں نے مجھ سے ریزائن مانگا تھا. وہ دو چیزیں بھی کوریلیٹ ہو گئی تھیں. تو یہ ایک انٹرنل کانفلکٹ تو نون لیگ کے اندر ہے. میں سمجھتا ہوں اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک بڑا طویل عرصہ سیاست میں رہے ہیں, چیف منسٹر سرو کرتے رہے ہیں, وہ سیاست کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں, وہ میچور ہیں, وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کوئی انڈیویجول اتنا طاقتور نہیں ہوتا. ہی از ناٹ کنسرن, جیسا کہ 2 دھڑے واضح دکھائی دیتے ہیں پی ایم ایل این میں, وہ میچور ہیں یا وہ کنسرن نہیں ہے کہ دوسرے دھڑے کا کیا معاملہ ہے؟ وہ میچور اس وجہ سے ہیں کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کوئی انڈیویجول انسٹیٹیوشنز کے خلاف نہیں لڑ سکتا. مریم نواز شریف صاحبہ ابھی شاید, میرا انالیسس یہ ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہی. وہ یا گر جاؤ یا گرا دو کی سیاست کر رہی ہیں, نہ نون لیگ یہ سیاست اپنے والد کے نقش قدم پر چل رہی ہیں. نہیں, نواز شریف از ویری اسمارٹ. کیا 6 منٹ نہیں, وہ جو انہوں نے تقاریر کی وہ اسمارٹنس والی تھی. پیمرا کو نوٹس ایشو کرنا پڑا تمام چینلز کو. جی, he has to play سب کچھ ایئر تو ہو گیا, سب کچھ ایئر ہونے کے بعد نوٹسز آئے. ہر بندے کی ایک نیوسنس ویلیو ہوتی ہے. جی, آپ نے اپنی نیوسنس ویلیو کو کس جگہ پہ استعمال کرنا ہے, دس از پارٹ آف پالیٹکس ایز ویل. آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں دیوار سے اینٹ بجا دوں گا. عمران خان صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ریپیٹ ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ کہیں ہمیں ہی نوٹس نہ آ جائے پیمرا کا. تو لیکن البتہ سب اپنے اپنے ٹائم پہ کرتے رہے ہیں. شہباز شریف صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز سے بالکل جھگڑا تھوڑا بہت ہو سکتا ہے, 4 باتیں کی جا سکتی ہیں, وہ بھی برداشت کریں گے, بیئر کریں گے, لیکن اگر کمپلیٹ نیریٹو آپ ان کے خلاف لے کے جائیں گے تو وہ صرف تباہی کا راستہ ہے. مریم نواز شریف صاحبہ شاید اس بات کو ابھی نہیں سمجھ رہی, اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ گیو اینڈ ٹیک پالیٹکس میں ہوتا رہتا ہے. 3 دن پہلے میاں نواز شریف نے تقریر کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, 3 دن بعد پوری پارلیمنٹ نے 6 منٹ کے اندر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا بل پاس کر کے اس کو رکھ دیا تھا. تو ظاہر ہے وہ گیو اینڈ ٹیک چلتی رہتی ہے. وہ باہر جب بھڑک رہے تھے تو جو ان کے ایکس گورنر ہیں وہ جا کے ملاقاتوں کے وقت لے رہے تھے اور بیک ڈور ڈپلومیسی کر رہے تھے. تو دس از سم تھنگ دیٹ ول کنٹینیو ان پالیٹکس, اور یہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کے اندر یونیفارم ہے. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف ود ٹائم ریئلائز کریں گی کہ کس چیزوں کو کس طرف لے کے جانا ہے. جو پورا بیک گراؤنڈ ہے نواز شریف کے ڈاؤن فال کا, وہ اسی ضد سے شروع ہوا ہے, وہ ڈون لیگ سے شروع ہوا ہے, اور پھر آپ نے ڈون لیگز کی کمیٹی بنانی پڑی,
اور اپنے انفارمیشن منسٹر کو فارغ بھی کرنا پڑا, مشاہد اللہ خان صاحب کو بھی, وہ مرحوم ہو گئے ہیں, اب ان کو بھی فارغ کرنا پڑا. تو نواز شریف نوز دیٹ ہی ہیز ٹو پلے ہز کارڈز رائٹ, اسی لیے وہ اس وقت بالکل خاموش بیٹھے ہیں. ورنہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کوئی اگر نوٹس چلا بھی گیا ہے تو اگر الطاف حسین صاحب کی تقریریں نہیں رکتی تو نواز شریف صاحب کی کہاں سے رکیں گی. درجن نواز شریف از اے بگر لیڈر دین الطاف حسین, بٹ ہی نوز دیٹ ناؤ از دا ٹائم ٹو کیپ کوائٹ. اور اگر یہ اتنا سیریس ہوتے حکومت کو گرانے میں تو بزدار کی حکومت ابھی تک چینج ہو چکی ہوتی, کیونکہ اگر آپ دیکھیں نون لیگ اگر کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ملتی ہے تو نمبرز پورے ہیں, اور کاف لیگ بڑی فلوئڈ ہے اپنی پولیٹکس میں, وہ ایک کیمپ میں ہوتی ہے تو بی سے روابط رکھتی ہے, بی کیمپ میں ہوتی ہے تو اگر یہ تمام تر جماعتیں سیریس نہیں ہیں تو پھر عوام کو کیوں بیوقوف بنا رہی ہیں مل کر؟ یہ ہماری پولیٹکس ہے ہی عوام کو بیوقوف بنانا, دیٹس فار اے فیکٹ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ آپ جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں تو وہ سارا کچھ. اور کیا یہ ایک جمہوری طریقہ کار ہے کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانا اور یہ کہنا کہ ہم اس الیکٹڈ حکومت کو گرائیں گے؟ بالکل نہیں, لیکن ٹائم کی بات ہوتی ہے, یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. آج جو سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں کل وہ ڈی چوک میں بیٹھے ہوئے تھے, آج جو انارکی کی بات کرتے ہیں کل وہ سٹیبلٹی کی بات کرتے تھے. تو یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. کسی وقت گورنر راج پیپلز پارٹی کے لیے بہت برا ہوتا ہے, اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی. کسی وقت میں انہوں نے سلمان تصیر کے ذریعے گورنر راج لگایا تھا. یہ چینجنگ اور اسٹیٹک قسم کے معاملات نہیں, یہ چینجنگ معاملات ہیں, ڈائنامک معاملات ہیں. جس طرح پولیٹیکل پارٹیز کے انٹرسٹ ایوالو ہوتے جائیں گے تو چیزیں چینج ہوتی جائیں گی. جی ٹھیک. اس پہ مختوم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ صرف یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ حکومت اچھی نہیں ہے, عوام کے لیے, پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے, دوسری طرف پاکستان کا جو پرائم انٹرسٹ ہے یا نیشنل انٹرسٹ ہے گوادر کے حوالے سے اور سی پیک کے حوالے سے, وہاں پر بھی نیشنل انٹرسٹ کو بھی ملائن کرتی دکھتی ہے اپوزیشن, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میڈم, حکومتیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے گرتی ہیں. کبھی بھی اپوزیشن کے دھرنوں سے یا کبھی بھی اپوزیشن کی باتوں سے حکومت کبھی بھی نہیں گری. آپ ماضی کو چاہے آپ اگر آن ریکارڈ ہے, اگر آپ دیکھ لیں 2014 میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں, جیسے ابھی بیسر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ جو اسٹیبلٹی کی بات کرتے تھے آج وہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت گر جائے, اور جو حکومت گرا اسٹیبلٹی کی بات آج کر رہے ہیں وہ ڈی چوک پہ بیٹھے تھے. تو 2014 میں اتنا افیکٹو دھرنا تھا, حالانکہ تب اداروں میں ٹکراؤ بھی نہیں تھا, تب اسٹیبلشمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ ایک پیج پہ نہیں تھی تب. حالانکہ آج کی گورنمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ ایک ہی پیج پہ ہمیں نظر آ رہی ہے, کوئی اداروں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. تو تب بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں بھی دھرنوں کے باوجود اسٹیبلشمنٹ, ویسے جو کہتے ہیں کہ جمہوریت میں تو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہوتا, لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے. سر انفارچونیٹلی کیوں ہم کہتے ہیں, کیا ہم اس کو ایز اے براڈر پکچر یا پازیٹیو ایسپیکٹ سے نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ کسی بھی اسٹیٹ کے لیے اس کی اسٹیبلشمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اس کے بغیر تو آپ اپنے کسی بھی جو آپ کے گول ہوتا ہے الٹیمیٹ گول, یا پھر آپ کی فارن پالیسی بھی اس کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ رہتی ہے, آپ کا ڈیفینس بھی کنیکٹڈ رہتا ہے, تو پھر ہم اس کو کیوں اتنا غلط سمجھتے ہیں؟ میڈم دیکھیں, ہر ادارے کو کی ایک حد ہے, اپنی جورسڈکشن اور اپنے ڈومین میں. اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے بارڈرز پہ ہمیں پروٹیکٹ کرنا, اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے, لیکن فارن پالیسی کے ساتھ فارن پالیسیز میں ان کا رول ہے, فارن پالیسی یا ڈیفینس پالیسی میں ان کا انٹرسٹ ہے, لیکن باقی معاملات میں وہ ایک الگ ایک بحث ہے. پولیٹیشنز کا کام ہے لا میکنگ کرنا, پولیٹیشنز کا, لیکن لیجسلیچرز بھی تو ہمیں لیجسلیشن کرتے نہیں دکھائی دے رہے نا, یہ تو سب سے بڑا انفارچونیٹ. معذرت کے ساتھ آپ نے اگر 3 دن پہلے سندھ اسمبلی میں دیکھا ہوگا کہ وہ بینڈ باجا لے کے آ گئے ہیں سندھ اسمبلی میں. لا میکرز یہاں پہ کوئی سرکس ہو رہا ہے, آپ مجھے بتا دیں. سرکس تو پچھلے 70 سالوں سے چل ہی رہا ہے نا لیجسلیشن میں. ایک سیکنڈ, اس مہینے میں جو ہوا ہے الگ الگ پرسپیکٹ سے بات کرتے ہیں. 1 مہینہ پہلے ایک ٹاک شو تھا ایکسپریس نیوز کا, حالانکہ وی آر کولیجن پارٹنرز, میں اپنی پارٹی کی بات نہیں کر رہا, میں پالیٹکس کی بات, آئی ایم ٹاکنگ اوور آل پاکستانی پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں. ایک ٹاک شو میں ایک معاون خصوصی پنجاب نے, میں یہی سے کنٹینیو کروں گی لیکن مجھے ایک وقفہ لینا ہے. آفٹر شارٹ بریک سے انسائیڈ دی نیوز.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे मखदूम साहब से ओवरऑल हम गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम में कि इस वक्त जो अपोजिशन और जो हुकूमत है उसमें एक लूप होल दिखाई देता है, गैप दिखाई देता है। एक तरफ अपोजिशन कहती है कि हम हुकूमत को गिरा देंगे, हमारा जो है एजेंडा है गिराना, लेकिन वो ये करने में कामयाब नहीं हो पाते। मखदूम साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे और लेजिस्लेचर्स की बात कर रहे थे कि लेजिस्लेचर जो है वो भी नॉन सीरियस दिखाई देते हैं, पॉलिटिशियंस का भी सीरियस एटीट्यूड नहीं दिखाई देता। मैम, आपकी बात से मैं एग्री करूंगा। आपने ठीक कहा कि आवाम के साथ तो 70 सालों से मजाक होता रहा है, लेकिन मसला ये है कि अब जो हो रहा है पिछले एक महीने में, जैसे मैं किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, एक टॉक शो में जो हुआ, उसके बाद नेशनल असेंबली में जो हुआ, देखिए अगर स्टेट मिनिस्टर्स टेबलों पे चढ़कर सर्कस की तरह या बंदरों की तरह अगर प्रिटेंड करेंगे तो कानून कौन बनाएगा? लॉ मेकर्स या इवन जो पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, हम लोग अपनी एनर्जीज जो है ना वो सही जगह पे चैनलाइज नहीं की गई। जिस तरह आप कह रहे हैं नेशनल असेंबली में या फिर ओवरऑल बहुत सारे टॉक शोज में बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहे, ये तमाम तरह गलत तरीका कार तो रहा, लेकिन इसमें क्या हमें ये देखना पड़ेगा कि जो सारी पार्टियां हैं वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी को क्वेश्चन करती हैं, वो कहती है इनकी वजह से बदतमीजी का कल्चर है। क्या ये जस्टिफिकेशन दुरुस्त है? क्या आप अपने कैरेक्टर के लिए क्वेश्चनेबल हैं या आप ही बोलेंगे उसका किरदार गंदा था, मैं भी गंदा हो गया? आज से 30 साल पहले 90s वाले दौर में मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा की तस्वीरें हेलीकॉप्टर के जरिए फेंकी गई। ठीक है मोहतरमा को हम आज भी... बहुत अच्छा हुआ आपने बात की, क्योंकि मैं अगली बात इसी से रिलेटेड करने लगी थी और ये कंप्लीट कर लीजिए आप। तब आप मुझे बताएं इस पार्टी का कोई वजूद था? नहीं था। ये चीजें होती आ रही हैं, लेकिन अब और सर ये जो आपने ये गुफ्तगू की, और यानी ये जो है पीपल्स पार्टी के साथ हो चुका है, उनकी लीडर को डिसरिस्पेक्ट किया गया, राइट? फिर उसके बाद वो ये सारे पेन से गुजर चुके, लेकिन आपको नहीं लगता कि उनको तो और सिविलाइज हो जाना चाहिए था और खातून की इज्जत करनी चाहिए थी? डू यू एग्री विद दैट? क्या वो करते हैं? सर, खातून सहाफियों को मैं अपनी बात करूंगी, मुझे और 2 और खातून सहाफियों को उन्होंने पूरे पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने इतनी गंदी जबान बिलो द बेल्ट हमारे खिलाफ इस्तेमाल की, जस्ट बिकॉज वी वर सिटिंग एंड वी वर हैविंग अ मीटिंग विद द ऑपोजिशन लीडर ऑन अ वेरी सीरियस मर्डर केस। और वो हम सेशन के बाद, जो बजट सेशन था उसके बाद जाके हमने गुफ्तगू की थी, पिक्चर सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड किए गलती से, और उसके बाद जो उसका पूरा एक सिनेरियो क्रिएट किया गया है मैं आपको बता नहीं सकती। नासिर हुसैन शाह साहब ने 2 दिन के बाद एक शख्स ने से डिलीट करवा दी थी, लेकिन उसका क्या, वो जो हमें पूरा एक पूरा मेंटल टॉर्चर फेस करना पड़ा, क्या ये रिवायत सही है कि आप अपनी डर्टी पॉलिटिक्स में खातून सहाफियों को भी ड्रैग करें? मैम, अपना काम तो कोई कर नहीं रहा। पहली चीज, हर किसी को मैम अपनी लिमिट में रहकर काम करना चाहिए। ऊपर से आपकी बात को मैं एग्री करूंगा, अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई है तो मैं ऑनर उसकी चीज की मजम्मत करता हूँ, और आपको राइट है, आप उन्हें कोर्ट्स में भी पिटिशन दाखिल कर सकती हैं या और नोटिस भी। माजरत के साथ अगर कोर्ट्स भी अपना काम करेक्टली और बहुत वक्त पे करती, या फिर जो FIA साइबर क्राइम विंग वो जो पिटिशन डालने वाला है उसको बजाय ख्वार करे, FIA तो माजरत के साथ FIA तो एक ऐसा इदारा है जो मैं समझता हूँ पॉलिटिसाइज हो गया है। FIA को तो यूज ही आजकल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए किया जा रहा है। हालांकि नैब के लिए लोग कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ नैब ठीक है, कुछ कदर काम होंगे। नैब के भी कुछ कवानीन है, जैसे प्री बार्गेन का कवानीन है। सपोज अगर कोई बड़ी करप्शन कर लेता है तो उसका 20 या 30% देकर वो वापस आ जाता है, जेल से बाहर आ जाता है, तो है। लेकिन नैब फिर भी मैं समझता हूँ ठीक काम कर रही है। नैब की वजह से अब जैसे अब बजट पे ही अब हम बात कर लें तो 43% का उन्होंने एनुअल डेवलपमेंट फंड्स में इंक्रीज रखा था रिसेंट गवर्नमेंट रिसेंट बजट में, मगर लास्ट ईयर और उससे पिछले साल जो फंड्स लैप्स हो गए, उसकी रीजन नैब ही है कि नैब इनको इतनी करप्शन करने नहीं देती। वरना आप भी समझदार हैं, बैरिस्टर साहब भी बैठे हैं कि मुझे बताएं कि इतने फंड्स हों और वो भी बिस्मिल्लाह से पीपल्स पार्टी वालों के पास हों और वो उसका इस्तेमाल ना करें और लैप्स हो जाएं, ये चीज मैं समझता हूं कि वो काफी तेज हैं और सुस्ती का तो शिकार वो नहीं हो सकते और कोई टेक्निकल मसला ही होगा। तो ये और सारी वजूहत है। बाकी रहा बात किसी भी औरत और जैसे आपने पीपल्स पार्टी की बात की, तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी वालों को तो इस चीज का और ख्याल करना चाहिए कि उनकी लीडर ये मोहतरमा थी और उनकी एक रोल मॉडल थी वो। चाहे हमारा पॉलिटिकल इख्तलाफ हो, लेकिन मोहतरमा का एक अपना मयार था। और कोई भी औरत हो, चाहे वो मरियम बीबी हो या चाहे वो पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हो या आप होंगे या कोई भी, तो औरत का तो एक एहतराम करना चाहिए, लेकिन औरतों को भी एक दायरे के अंदर काम करना चाहिए। जैसे आपके साथ जाती हुई, मैं ऑन एयर मजम्मत करता हूँ उस चीज की, लेकिन जिस अंदाज से कुछ औरतें भी मर्दों के साथ जाती करती हैं, जैसे
ٹھیک ہے آپ نے جیسے کہا آف دا ریکارڈ جیسے آپ سے گفتگو ہو رہی تھی, ٹھیک ہے وہ ایم این اے یا جو بھی رہنما تھے, ٹھیک ہے وہ بدتمیز تھے, جو بھی تھے, میں ان کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن کسی بھی جیسے کہ کوئی مرد کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, ویسے کسی عورت کو بھی اختیار نہیں ہے کہ کسی مرد کی گریبان میں وہ ہاتھ ڈالے. اگر آپ کو کوئی کمپلین ہے آپ کھڑے ہو کر کہیں, یا 2-3 مردوں کو آپ بلا دیں کہ یار یہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے, یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو اس چیز کو کنٹرول کریں. باقی ٹھیک کریکٹ. اس پہ بیرسٹر علی طاہر, سندھ کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کرتے ہیں تو سندھ حکومت پانی کا حصہ دے, ورنہ جب ڈیم کا پانی روک دیں گے تو بلوچستان حکومت جو ہے وہ اس پہ جو ہے متنبع ہو جاتی ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ یہ واٹر پالیٹکس آپ دیکھ لیں 2021 سے نہیں, یہ واٹر ایکارڈ جب سے ہوا ہے تب سے یہ کنٹروورسی پنجاب, سندھ اور بلوچستان کے بیچ میں ہے. سندھ کا کیس ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ پنجاب پورا پانی نہیں دے رہا, ہمارا پانی روک رہا ہے. بلوچستان کا کیس ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ سندھ ہمارا پانی روک رہا ہے, ہمیں پورا پانی نہیں دے رہا. اب اس کے اندر ڈائیورجنٹ ویوز ہیں. البتہ میں سمجھتا ہوں کہ فور موسٹ پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ فوری طور کے اوپر ایک ماڈرن سسٹم کی طرف ہم جائیں. ہمارا سسٹم بڑا آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے, ہم نے ایک ماڈرن سسٹم کی طرف جانا ہے. ہم یہ صومالیہ کی طرح ہمیشہ زندگی میں بیٹھ کے صبح آپس میں اس چیز کے اوپر لڑ نہیں سکتے. دیز آر تھنگز جن کا لیکن علی ہم نے ہمیشہ سے یہ دیکھا کہ کسی بھی چیز کے اوپر جو کہ پاکستان کے لیے پروڈکٹیو رہی اس پہ اپوزیشن اور حکومت کا کنسنسس ہی نہیں ہوتا. ڈیمز کی بات, آخر ہر دفعہ ڈیمز کی بات یا گفتگو اتنی کنٹروورشل کیوں ہو جاتی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک کالا باغ کی تو کنٹروورسی اپنی جگہ موجود ہے, بٹ لیونگ دیٹ اسائڈ میرا صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ واٹر ریکارڈ کے اندر حصے متعین ہو چکے ہیں. یہ چیز ڈسپیوٹ میں نہیں ہے کہ آپ کو کتنا ملنا ہے, مجھے کتنا ملنا ہے. ڈسپیوٹ میں یہ ہے کہ جتنا آپ کو ملا تھا وہ اتنا ہے, یا مجھے جتنا ملنا تھا کہیں اس سے زیادہ تو نہیں ملا. اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے دنیا کے اندر ایڈوانس سسٹمز موجود ہیں. انفارچونیٹلی یہاں پہ مسائل یہ ہیں کہ ہماری جو پروونشل ایڈمنسٹریشنز ہیں وہ تو انکمپیٹنٹ ہیں ہی ہیں, بٹ پروبیبلی یہ جو فیڈرل ایڈمنسٹریشن آئی ہے یہ پچھلے کئی ٹینیورز میں سب سے زیادہ انکمپیٹنٹ آئی ہے. واٹر ریسورسز کو دیکھ لیں, انرجی کو دیکھ لیں, دے ہیو نو آئیڈیا وٹ ٹو ڈو. LNG 6 دن کے لیے بند کرنی پڑی ڈرائی ڈاکنگ کی وجہ سے. آخر کار تک کہ انٹرنیشنل لا کی وائیولیشن ہونی تھی, آخری دن تک وزیر اعظم صاحب بیٹھ کے چیئر کر رہے تھے. اگر یہ کام وزیر اعظم نے کرنے ہیں تو انرجی منسٹر کو پھر فارغ کریں. اسی طرح واٹر ریسورسز کے اوپر آپ مجھے بتا دیں جو منسٹر صاحب ہیں وہ پولیٹیکل باتیں تو روز ٹاک شوز پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. میں انہیں دیکھتا ہوں وہ کبھی کہتے ہیں کہ آئس کریم دے دیں گے بائیڈن کو, کبھی وہ جوتا لے کے آ جاتے ہیں. اگر انہوں نے ایک پائی کا ٹیکنیکل کام کیا ہے تو آپ مجھے بتا دیں, میں آپ سے بھی معذرت کر لوں گا, میں ان سے بھی معذرت کر لوں گا, میں پورے پاکستان سے معذرت کر لوں گا. What an incompetent regime this is, کہ ایڈوانس کرنے کے بجائے چیزوں کو they have slept over it. They're like whatever is going on, let it happen. اور بڑی یہ اگر ہم نے ان مسئلوں کو آج ریزالو نہیں کیا تو یہ آنے والے دنوں کے لیکن یہ جو پانی کا مسئلہ ہے یہ تو ہمیشہ سے ماضی میں بھی رہا ہے, اور اسی طریقے سے کبھی پنجاب کے ساتھ لڑائی, کبھی سندھ کی لڑائی, سندھ کو تو بار بار اس میں جو ہے کوسچنیبل ہونا پڑا ہے. تو پھر اگر یہ آج کی انکمپیٹنس ہے تو پھر پہلے کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں جس طرح اس دفعہ لڑائی ہوئی ہے 2018 میں جو جمہوریت ریسٹور ہوئی, اور میں نے اس کو ایشو کو بڑا کلوزلی فالو کیا ہے, مسائل ضرور رہے لیکن ان کا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کوئی نہ کوئی کنکلوژن نکلا. اتنا پہلی دفعہ یہی سے کنیکٹ کریں گے آفٹر شارٹ بریک. سلسلہ انسائڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پانی کے مسئلے کے اوپر. یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے لیکن ہمیشہ سے ہمیں ایسے ہی دکھائی دیا کہ صوبوں میں پانی کے حوالے سے کافی لڑائی اور بحث رہی ہے. سر اس موضوع کے اوپر آپ گفتگو کر رہے تھے. مزید اگر ہم قومی سلامتی کی بات کرتے ہیں, بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جو کہ ہماری قومی سلامتی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, وہاں پر بھی کنسنسس نہیں دکھائی دیتا حکومت اور اپوزیشن کا. اس کی کیا وجہ دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ نان سیریسنس, اور جب تک یو ول ناٹ ڈو دا جاب دیٹ یو آر سپوزڈ ٹو ڈو, other quarters will have to do it for you. سر لیکن یہ کس کی نان سیریسنس ہے کہ جہاں پر آپ رینڈملی پریس کانفرنسز کریں, پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آپ اکٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ سی پیک کو ڈریگ کریں اور سی پیک کو کوسچنیبل بنا رہے ہیں. کیا آپ کا دشمن اس کو نہیں سن رہا؟ میں بالکل اسی بات پہ آتا ہوں, مجھے صرف 2 منٹ آپ سنیے گا. پرائم منسٹر ہونے میں اور اپوزیشن لیڈر ہونے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے, انتہائی فرق ہوتا ہے. پرائم منسٹر کی بات ایکسپوز ہو, پرائم منسٹر کا ایک جملہ بھی اس کو دنیا میں اوور ایکسپوجر ملتا ہے. کل خان صاحب نے جو بات کی, ونس اگین لاسٹ ٹائم بھی آپ سے میرے پروگرام میں بات ہوئی تھی, ہی ڈڈ ناٹ ہیو ٹاکنگ پوائنٹس.
میں سوچوں گا کہ ہم بات کریں ان لوگوں سے. پاکستان کا اسٹیٹ 2005 سے بلوچ جو ہمارے بھائی ہیں ان سے بات کر رہا ہے, یہ ہماری اسٹیٹ کی پالیسی ہے. نمبر 1. نمبر 2, اس سے ایک دن پہلے انفارمیشن منسٹر, آئی جی پنجاب پولیس اور امپورٹڈ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آپ کے ہیں امریکہ سے, انہوں نے بیٹھ کے انڈیا کے اوپر ایک پورا ڈوزیئر پیش کیا میڈیا کو. پرائم منسٹر واز ان بلوچستان, ان گوادر, he did not talk about it. نمبر 3, اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے بات کرنی ہے تو یہ آپ کو پہلے دن when you came into office آپ کو یہ بات کرنی چاہیے تھی. دیکھیں ڈائیلاگ ہمیشہ ایکولز کے بیچ میں ہوتا ہے, دو سوورن نیشنز کے بیچ میں ہوتا ہے, دو پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتا ہے. ریاست کا کردار ماں جیسا ہوتا ہے. ماں اور بچے کے اندر یہ ڈائیلاگ نہیں ہوتا کہ میں تمہیں دودھ پلاؤں گی یا نہیں, میں تمہارا خیال کروں گی یا نہیں. ماں کی یہ ذمہ داری ہے. تو آپ بڑی کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے. آپ کیا برامداغ بگٹی سے بات کرنے جا رہے ہیں, کس سے بات کرنے چاہ رہے ہیں؟ جو بلوچ انسرجنٹ, جو انڈیا کا کیس ہے کہ یہاں پہ انسرجنسی ہے, ہم تو کہتے ہیں نہیں ہماری ان سے بات ہے, دے آر پاکستانیز. یہاں کشمیر والی سچویشن نہیں ہے, الحمدللہ نہیں ہے, یہ فیکچول بات ہے. یہاں فلسطین والی سچویشن نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی اب اس موضوع کی طرف آنا چاہیے کہ not everything is a walk in the park. Talking points are very important in terms of Prime Minister talking on foreign policy. جی. اور اپوزیشن دیکھیں ٹھیک ہے سر, لیکن میرا سوال آپ سے کچھ اور تھا. میں دوبارہ وہی سوال آپ کے پاس لے کر آؤں گی, لیکن مختوم صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی, یہ جو سیناریو سامنے ہم دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کی طرف سے, ویسے تو وہ اپنی طرف سے کر رہی ہیں اپوزیشن جس کا کوئی فائدہ نہیں عوام کو مل رہا, لیکن جہاں پر نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے وہاں پر بھی وہ نیشنل انٹرسٹ کو ملائن کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ملک دشمن ہے یا وہ جانتے نہیں ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ میم جانتے کیوں نہیں, جانتے وہ سب ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ ایک تو ذاتی مفادات کو قومی مفادات پہ ترجیح دی جاتی ہے. اب سر جیسے ایک قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں, جیسے دو ایگزامپلز میں آپ کو دوں. ایک تو سی پیک والی, دوسری یہ جو کہ کلبھوشن جادو کے حوالے سے کہہ رہے تھے NRO دیا جا رہا ہے. I mean it's so stupid. آپ یہ ICJ یہ کیس جب انڈیا لے کر گیا تھا, PMLN کی حکومت تھی, آپ نے اس وقت جورسڈکشن کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ اب آپ PTI کو بول رہے ہیں NRO دے رہے ہیں. یہ کس قسم کی گھٹیا؟ دیکھیں کلبھوشن کے ایشو پہ تو بات کرتے ہیں, ریمن ڈیوس پہ بھی بات کر لیں کہ کس کے دور میں گئے, کیوں گئے, کس طرح سے گئے. دیکھیں ہر کوئی اپنے مفاد کی بات کرتا ہے, ہر کوئی اپنے ترجیحات کی بات کرتا ہے. یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کی ایک طریقہ ہے. PDM ٹھیک ہے اپوزیشن کرے, ان کا رائٹ, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے بیوقوف تو بناتے ہیں عوام کو, لیکن عوام کے لیے بھی ایک سوال یا نشان ہے کہ بار بار بیوقوف بنتے کیوں ہیں. یہ وہی مولانا فضل الرحمان صاحب تھے جو نکلے تھے حکومت گرانے, آج PDM بننے سے بھی 1 سال پہلے, آپ کو یاد ہوگا. اس کے بعد 1 سال کے بعد پھر PDM بنا. پھر مریم بی بی نے فرمان جاری کیا کہ PDM 1 پیج پہ ہے, اور بلاول صاحب نے کہا کہ ہم لوگ اسلام آباد جائیں گے, فضل الرحمان صاحب نے کہا میں پنڈی جاؤں گا, اور پھر اینڈ آف دا ڈے کا استعفیٰ دیتے ہیں. استعفیٰ دیتے آخر میں یہ آئے تو تھے پرائم منسٹر صاحب کا استعفیٰ لینے, اینڈ میں یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی ان سے الگ ہو گئی, اور PMLN میں بھی 2 گروپس بن گئے. حالانکہ دیکھیں اگر ہر ادارے کو اپنے, ٹھیک ہے میاں صاحب کہتے ہیں کہ اداروں کو اپنی حد میں رہ کر کام کرنا چاہیے, ایگری, اور وہ کہتے ہیں آج کل جو ان کا موقف ہے ٹھیک ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس ہونی چاہیے, لیکن معذرت اور کیا حکومت کو بھی اپنی رسپانسبلٹی ادا نہیں کرنی چاہیے؟ لیجسلیچرز کو کیا لیجسلیشن پر کام نہیں کرنا چاہیے؟ میری بات سنیں, لیکن 2 سال پہلے تک بھی آپ مجھے بتائیں, یا 3 سال پہلے تک بھی یہ وہی میاں نواز شریف صاحب تھے جو پرو اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرتے تھے. کوئی نئی بات تو نہیں ہے. جنرل ضیاء کے ساتھ وہ آئے تھے, جنرل جیلانی ان کو لائے تھے, سب کو پتا ہے, وہ آن ریکارڈ چیزیں. اس کے بعد لیکن یہ بھی تو اپوزیشن کہہ رہی ہے نا, جو پچھلوں کے ساتھ ہوا وہی PTI کے ساتھ بھی ہوگا, یعنی وہ کہیں نہ کہیں مان رہے ہیں کہ ہمیں بھی لایا گیا ہے, ہمیں بھی سلیکٹ کیا گیا ہے. دیکھیں حکومت پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. حکومت پہ ملک کا بھی بہت سنگین دور سے 2-4 ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بیٹھ کر اب اس چیز سے نکلنا چاہیے کہ اپوزیشن NRO PDM سے نکلنا چاہیے اور پرفارمنس پہ فوکس کرنا چاہیے, تاکہ
کہ ہم پھر 2 سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد ہم الیکشنز میں جا سکیں, کیونکہ عوامی پالیٹکس ہوگی تو لوگوں کے ساتھ ہوگی, اور اس میں سمجھتا ہوں لوگ بھی اس چیز کے ذمہ دار ہیں, کیونکہ لوگوں کو اکاؤنٹیبل نہیں. اب کرپٹ لوگ ہیں, کرپشن کرتے ہیں, کام نہیں کرتے, پھر 5 سال کے بعد, اب جیسے سندھ میں آپ دیکھیں, سندھ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, انفراسٹرکچر آپ کے سامنے ہے, کرپشن آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد بھی جب بھی پیپلز پارٹی نے کا سلوگن ہی روٹی کپڑا اور مکان ہے, لیکن یہاں پہ تو شہری ہیں وہ مانگ رہے ہیں روٹی کپڑا اور مکان, نہیں, سلوگن کیا, ایک سیکنڈ, وہ سو رہی ہے. نہیں, سلوگن روٹی کپڑا مکان دینا ہے یا چھیننا ہے, there's a difference. فرسٹ تھنگ. دوسری بات دیکھیں, ٹھیک ہے اب آپ پیپلز پارٹی والوں سے بات کریں, جب بھی بات کرتے کہتے ہیں NICVT, ٹھیک ہے NICVT آپ کا ایک بہتر کام ہے, لیکن اس کے علاوہ جو آپ نے سندھ کی عورتوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو آپ نے بھیک پہ لا کے کھڑا کر دیا لائن میں. تو جب بھی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جاتا ہوں تو مجھے تو, آپ تو کراچی میں گھومتی زیادہ, انٹیریئر سندھ میں آپ کبھی آئے, آپ کبھی حالہ آئے, صرف جامشورو یا آپ کبھی حالہ حیدرآباد سے کرے, آپ کبھی حالہ آئے, آپ کبھی بٹشا آئے, آپ کو سر شکارپور غرق ہو گیا سر, ہزاروں سر ڈاکو رات چھوڑ دیں اور روڈز کی حالت دیکھیں, ہزاروں عورتیں آپ کو نظر آئیں سر. خیرپور میں دیکھیں کتنے, خیرپور کی روڈز دیکھیں ٹوٹی پھوٹی, کیا حال ہے. اس کے بعد بھی جب بھی ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہم لوگ اگر کوئی حقیقی بات کرتے ہیں, فیکٹ کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں بدین میں بھی الیکشن تھی, وہاں پہ ہم نے 40,000 ووٹ اٹھائے. مجھے ایک پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو نے کہا آپ پشاور چلی جائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کراچی درست نہیں ہے. کیوں پشاور؟ ہم پیدا کراچی میں ہوئے ہیں, تعلیم نہیں حاصل کی ہے, اور ہم چلے جائیں پشاور کیونکہ کرٹیسزم نہیں جھیل پا رہے ہوں. دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ تو افغانیوں والا جو ایشو چل رہا ہے جی, یہی سندھ گورنمنٹ, یہ بھی نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ کیا آپ کو لگتا ہے اس وقت فورن پالیسی کو دیکھتے ہوئے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت؟ یہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے. اب میں سمجھتا ہوں اس پہ, اور 18ویں ترمیم کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی خود مختاری ہے, اور ایٹ لیسٹ جو ابھی سندھ گورنمنٹ کو بھی ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس چیز پہ کمبائن ایک میٹنگ ہونی چاہیے, یا آل پارٹیز کانفرنس ہونا چاہیے, یا اس چیز پہ اپوزیشن نہیں ہونی. کچھ چیزیں سیاست سے بالا تر ہوتی ہیں, کچھ چیزوں پہ پالیٹکس نہیں کی جاتی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو آ رہے ہیں افغانیز ان کو تو روکنے کے لیے ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے, اس میں تو چلو فارن پالیسی ہوگی, فیڈرل گورنمنٹ کی انوالومنٹ ہوگی, لیکن جو لوگ آلریڈی یہاں پہ ہیں جن کو NICs ایشو کیے ہیں نادرا نے, جو یہاں پر, اس کے لیے تو یہاں پہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا تھا. اگر ہم نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں, اس کے کچھ پوائنٹس تھے, ان اہداف کو جب مکمل کیا گیا تھا تو اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ جو یہاں پہ جو سٹیزنز پاکستان کے نہیں ہیں, جس طرح روہنگینز, بنگالیز اور افغانیز, ان کو آپ نے ایلین کارڈ ایشو کرنے ہیں. اب جو افغانی موجود ہے یہاں پر, وہ کیا کرے گا, آپ اس کو ایلین کارڈ نہیں ایشو کرے تو پھر وہ آبویسلی ایک جعلی پاکستانی کارڈ ہی بنوائے گا, اور یہاں پہ انفارچونیٹلی برائبری چل رہی ہے, نادرا سے اپنا پورا پاکستانی وہ اس نے ID کارڈ بنوا لیا ہے. تو یہ کتنے سارے سیریس مسائل ہیں. اس کے اوپر جب خان صاحب نے بات کی تھی, جب ان کی نئی حکومت آئی تھی, پوری اپوزیشن ان کے خلاف ہو گئی تھی. کیوں اس وقت خلاف ہوئی, یہ بتا دیجئے. میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں نیشنل انٹرسٹ پہ جن پہ پالیٹکس نہیں کی جاتی, لیکن مسئلہ یہ کہ جس ملک کا پریزیڈنٹ سے لے کر آپ اگر پیون تک چلے جائیں وہ سارے کرپٹ ہوں, تو وہاں پہ اتنے ایزیلی آسانی سے حل نہیں آتے مسئلوں کے. اب آپ یہ دیکھ لیں, کیا کہتے ہیں کہ اب کووڈ پہ ہی آپ آ جائیں, کووڈ تھا, ٹھیک ہے کووڈ تھا, اس میں ایک پالیسی تھی کہ 8 بجے تک ساری چیزیں بند ہوں گی فار ایگزامپل. تو مجھے آپ بتائیں کافی سارے ایسے, اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ 8 بجے کے بعد پولیس یا انتظامیہ پیسے لے کر 10 بجے تک آن کرنے دیں. اسی طرح سے سسٹم کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. ایک طرف روڈ پہ کھلا ہے سب, دوسرا اکراس روڈ سب بند ہے. اور اس کے علاوہ جیسے نادرا کی آپ نے بات کی تو جعلی بنا, مین ایشو از, کوشچن از کہ جعلی کارڈ بنتے کیسے ہیں. ہم پاکستان سے باہر ٹریول کرتے ہیں, لندن جاتے ہیں, دبئی جاتے ہیں, ہمیں تو ویزا کے بغیر 1 گھنٹہ بھی ٹھہرنے نہیں دیتے, ہمیں تو ڈیپورٹ کر دیتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے مجھے بھی تکلیف ہو رہی کہ یہ پاکستانی گورنمنٹ کا, چاہے کرنٹ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا ماضی کی جو فیڈرل گورنمنٹس ہو, ان کے پالیٹیشنز کی کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے پاسپورٹ کا اتنا معیار گر گیا کہ ہم انٹرنیشنلی ٹریول کرتے ہیں. اب ابھی آپ دیکھ لیں کہ نہ ہمیں UAE جیسا ملک جن کو ہم لوگ اتنی سپورٹ کرتے ہیں, PIA نے ایمریٹس ایئر لائن بنائی, اگر آپ ماضی میں چلے جائیں,
اور لیکن اب ایمریٹس کا حال دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور PIA کہاں پہنچ گئی. اس کے بعد ابھی بھی جو کرکٹ ٹورنامنٹس ہوتی تھی پاکستان PCB سے کنیکٹڈ وہ سارے دبئی کو بزنسز دیتے تھے, ان سے اربوں روپے کا فائدہ UAE کو ہوتا تھا. جب یہاں پہ ہماری الحمدللہ اب تو کرکٹ بحال ہو گئی ہے تو وہ بھی دیکھ لیں. اب ان لوگوں نے ویزا بند کر دی ہمیں, انٹری ہماری بین کر دی ہے, ریڈ لسٹ میں ہیں ہم. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارا ملک کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے. جی بیرسٹر علی طاہر صاحب, اگر ہم نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں, جس طریقے سے اس وقت فارن پالیسی کی سچویشن ہم دیکھ لیں, افغان ایشو دیکھ لیں, ڈائیلاگ بھی ہو رہا ہے, کرٹیکل سچویشن ہے, اس خطرناک وقت میں کیا اپوزیشن کو یہ بات کرنی چاہیے کہ جو افغان مہاجرین کے کیمپس ہیں ان کو آپ پنجاب میں لے جائیں یا کسی دوسرے صوبے میں لے جائیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ درست ہے یہ؟ دیکھیں, بات نمبر ون یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے, وہ گائیڈڈ نہیں کبھی بھی ہو سکتا کہ دس از دا نیشنل انٹرسٹ فل اسٹاپ دیٹ از اٹ. یہ ڈکٹیٹرز کے ٹائم میں ہوتا ہے, ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا. امریکہ ڈیموکریسی ہے, سینٹ میں بڑی زبردست فارن پالیسی کے اوپر بحث ہوتی ہے. ابھی پاکستان کے رول کے اوپر ان کا سینٹ دیکھ لیں, ان کی فارن پالیسی 10 سال کے لیے بھی بنائی جاتی ہے, ہماری فارن پالیسی کی طرح نہیں کہ پچھلی حکومت میں تھا ہی نہیں منسٹر. میں بالکل وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم جو وہ تو بیٹھ کے بڑی لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو امریکہ کے مطابق بحث ہی نہیں ہوئی. ایک آپ نے بس لائن ٹو کر دی اور آپ نے کہا کہ جو ایبسولوٹلی نوٹ کے ساتھ نہیں ہے وہ نیشنل انٹرسٹ میں سوچ ہی نہیں سکتا. بٹ یہ ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے, یہ دونوں کو دیکھنا چاہیے. ہاں غیر ضروری بیان تھا, اس طرح کا غیر ضروری بیان نہیں دینا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر بہت حالات اس وقت افغانستان میں بھی کرٹیکل ہے اور دوسری جانب پاکستان کے اوپر کسی بھی طریقے کا مزید اور پریشر ہو سکتا ہے. پاکستان کو اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھنا ہے. اس وقت ہو رہا ہے نا, آپ دیکھیں نا FATF کے مطابق جو بات کر دی, آپ نے اگر دیکھا ہو کہ انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا, یورپین آفیشلز اور فیوریس کہ آپ کس طرح یہ اپنی لوکل پولیٹکس میں اس طرح کے الزامات لگایا کریں. آپ کس طرح سے ٹی وی ٹاک شوز, آپ کے جتنے وزیر ہیں وہ آ کے اپنی رام گیتھا سنا رہے ہوتے ہیں, اپوزیشن کے جتنے ممبر ہیں لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ایک انٹرنیشنل واچ ڈاگ ہے FATF, اسی طریقے سے مزید جو انٹرنیشنل واچ ڈاگز ہیں وہ بھارت کے جو گرے ایریاز ہیں وہاں پہ کیوں فنگر پوائنٹ نہیں کرے؟ یورینیم کی انلیگل مارکیٹ کے اوپر ٹھیک ہے ڈومین نہیں ہے FATF کا, لیکن پھر بھی ہم نے کبھی یہ سوچا یا ہمارے میڈیا نے بات کی یا ہم پہلے کرنی چاہیے تھے ہمیں گفتگو کہ ان کی جو آپ انلیگل مارکیٹس ہیں اس کو کیوں کوشچن نہیں کیا جا رہا؟ کیا وہ منی لانڈرنگ کے لیے یا پھر وہ ٹیررزم کے لیے استعمال ہو رہا ہے پیسہ؟ نمبر ون دیکھیں, جب آپ یورینیم کی بات کرتے ہیں تو وہ CFT میں آ جاتا ہے, APG کا اس کے اوپر آٹومیٹکلی جوریسڈکشن اس کے ڈومین میں آ جاتا ہے. میں نے اپنے سوال میں آلریڈی کلیئر کر دیا ہے کہ FATF کا یہ ڈائریکٹلی ڈومین نہیں ہے, بٹ اگین مائی کوسچن از جتنے انٹرنیشنل, میں آپ سے ڈس ایگری کر رہا ہوں اس بات کے اوپر. میں کہہ رہا ہوں کہ APG کا جو ڈومین ہے یورینیم انریچمنٹ جو ہے اس کے CFT کے اندر فال کرتا ہے. اگر میں یورینیم اپنے ملک کے اندر بیچ رہا ہوں تو وہ تو ڈائریکٹلی CFT کے اندر اور ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے اندر آ جائے گا. آپ انٹرنیشنل لا کو کوٹ کر رہے ہیں, کریکٹ, لیکن سر میں بہت ہی اس کو ذرا سمپل کر دیتا ہے, اتنی کمپلیکس نہیں گفتگو کو, کہ جتنے بھی انٹرنیشنل واچ ڈاگز ہیں اگر وہ پرٹیکولرلی اس کو نہیں کر رہے, اس کو دیکھ نہیں رہے جو بھارت کر رہا ہے, تو کیا FATF کو بھی اتنا سافٹ کارنر رکھنا چاہیے بھارت کے لیے جتنا ڈپلومیٹک انہوں نے جواب دیا؟ دیکھیں, اگر اب آپ دنیا سے یہ آس لگا کے بیٹھیں گے کہ وہ مدد تریسا ہے تو ایسا تو نہیں ہے. ہر ملک اسی لیے اپنا فارن آفس رکھتا ہے کہ اس نے اپنی لابی کو آگے لے کے جانا ہے. انفارچونیٹ بات یہ ہے جو میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ ہماری حکومت کی طرف سے فارن پالیسی کے اوپر بار بار بڑی لوز ٹاک ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. فارن پالیسی از دا آرٹ آف ڈسکریشن. You have to keep quiet more than you have to speak. That is the entire art. You do not have to overexpose yourself کہ ہر فورن پالیسی کے معاملے کے اوپر شیخ رشید بیٹھ کے بھی وہ ٹی وی کے اوپر باتیں کر رہے ہیں اور علی امین گنڈاپور بھی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے سارے ایک وزیر کچھ کہتا ہے, ایک کچھ کہتا ہے, ایک کچھ کہتا ہے. دنیا کا کوئی ملک, میں صومالیہ کی یا نائجیریا کی لیکن بھارت کی, آپ نے بھارت کے میڈیا کو یا بھارت کے میڈیا نیریٹو کو نہیں دیکھا وہ کیسے کوٹ کرتے ہیں؟ کس چیز کو؟ سوری سر, اپنے جتنے بھی فارن پالیسی کے معاملات ہوتے ہیں یا پھر جتنے انٹرنیشنل واچ ڈاگز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے وہ کس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں؟ کیا آپ نے ان کا طریقہ دیکھا ہے؟ دیکھیں, بڑی سمپل سی بات ہے, وہاں پہ اگر آپ گائیں کھائیں تو وہ آپ کو قتل کر دیتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں بھی ہم وہی کر دیں. میرا تو کیس ہمیشہ سے یہ رہا ہے, پاکستان از بیٹر دین انڈیا اینڈ وی ہیو ٹو ہیو اے فارن پالیسی دیٹ از بیٹر دین
इंडिया एट एनी. अब मैं लेकिन भारत तो हमसे काफी बेहतर सर्वाइव कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब वजह है डेट एट टाइम्स एट ऑफिशियल लेवल में उनकी तारीफ नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये बात नहीं कहना चाह रहा. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट को दे हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि जब आप मीडिया, जब आपका फॉरेन मिनिस्टर रोज आके टीवी पे बैठता है, एक दिन अफगान टीवी पे होता है तो वो उसामा बिन लादेन का उसके पास पॉलिसी नहीं होती कि मैंने क्या जवाब देना है, एक दिन वो लोकल मीडिया पे बैठ के करता है. तो अगर आप अफगानिस्तान के मिनिस्टर्स की देखें ना, उनकी भी फॉरेन पॉलिसी इसी जैसी है, इसीलिए अफगानिस्तान इज इन द सिंक होल दैट इट इज. तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. हम बड़ा मजाक उड़ाते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर चिट से बैठ के पढ़ रहा है. मेरा ख्याल है कि शायद ये इंटरवेंशन का वो टाइम आ गया जैसे डोनाल्ड ट्रंप की रिजीम में आया था कि सीनियर एडवाइजर साथ बैठे थे, उन्होंने कहा था मिस्टर ट्रंप अब के बाद से वी हैव टू बी अ लिटिल कैलकुलेटेड, क्योंकि चीजें बड़ी, तो आप कुछ कहीं पे भी जाके कुछ भी बात कर दें तो इससे अमेरिका के फॉरेन रिलेशंस बड़े बुरी तरह खराब हो रहे हैं. यूरोप ने उनका बीच में साथ देना छोड़ दिया था, चाइना के ऊपर उनको बैक ट्रैक करना पड़ा. तो हम भी इस वक्त उस पोजीशन के अंदर हैं कि जहां पे मेरा ख्याल है कि कुछ जो सीनियर तरीन लोग हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के चंद लोग हैं, जो सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट्स हैं फॉरेन ऑफिस के, वो बैठें और इंटरवीन करें. दैट फॉरेन पॉलिसी कैन नॉट बी रन ऑन आवर एक्सपोजर. फॉरेन पॉलिसी बड़ी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे सवाल अपोजिशन के हवाले से कर रही हूँ. आप मुझे सर जो है इस वक्त हुकूमत के हवाले से मैं अपोजिशन का स्टांस जानना चाह रही हूँ कि क्या ये क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म है या ये क्या है. ये देखें, ऑपोजिशन का काम ऑपोजिशन करना है, वो उसके लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर तो गेम नहीं खेलना चाहिए ना. गेम कह रहा हूँ, नेशनल इंटरेस्ट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट. एक हुकूमत का क्वेश्चन का लेवल होता है, एक ऑपोजिशन का क्वेश्चन का लेवल होता है. हुकूमत का क्वेश्चन का लेवल हमेशा ज्यादा होना चाहिए. दुनिया ऑपोजिशन को नहीं सुनती, दुनिया आपकी हुकूमत को देखती है. लेकिन जो हमारे दुश्मन है वो तो सुन रहे हैं ना ऑपोजिशन को. मैं सेटिस्फाइड, वो सारी नॉन सीरियस गुफ्तगू को उठा रहे हैं और अपनी हेडलाइंस भी बना रहे हैं. उसकी वो आप क्या समझती हैं कि जो ऑपोजिशन जो लोग बातें करते हैं, क्या उसकी इंपोर्ट वही है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, जो फेडरल गवर्नमेंट की है, जो फॉरेन मिनिस्टर की है, प्राइम मिनिस्टर की है, फॉरेन सेक्रेटरी की है, इंटीरियर मिनिस्टर की है. दे हैव टू कीप मोर क्वेश्चन. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आई एम डिफेंडिंग द ऑपोजिशन. नेशनल इश्यूज के ऊपर कंसेंसस होना चाहिए. लेकिन क्विकली आप इस पे ऐड कर दीजिए कि ऑपोजिशन का जो रोल आप देख रहे हैं इस वक्त फॉरेन पॉलिसी को कहीं ना कहीं डैमेज करने वाला है या नहीं. मैडम, मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन जो है अपने ज़ाती मफादात या ज़ाती तरजीहात को इतना उनके जहन पे तारी है कि उनको नेशनल इंटरेस्ट भी नज़र नहीं आ रहा. और आप कह रही थी कि नेशनल इंटरेस्ट, मैं कहता हूँ माजरत के साथ इस मुल्क में लाशों पे सियासत की जाती है, शहादतों पे सियासत की जाती है. जिस मुल्क में आप देखें कि लाशों तक सियासत हो तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे कोई भी नेशनल इंटरेस्ट नहीं होता. यहाँ पे सब किसी का अपना मौक़िफ़ है और मैं नहीं समझता कि कोई नेशनल इंटरेस्ट यहाँ पे है. बाकी अपोजिशन का काम है अपोजिशन करना, वो कर रहे हैं, चाहे मुल्क का कितना भी नुकसान हो. They have nothing to do with that. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए. मखदूम मोहसिन साहब रहनुमा GDM हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया. बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, लीगल एक्सपर्ट. आज के लिए इतना ही. प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन कुछ चीजें बहुत क्लियर और वाज़ेह होती है हमारे नेशनल इंटरेस्ट में कि इन चीजों को हमें छेड़ना नहीं है, क्योंकि उनसे हमारे मुल्क को तकलीफ पहुंचेगी और उससे हमारा जो इंटरनेशनल इमेज है वो मलाइन होगा. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफ़िज़. गॉड ब्लेस यू ऑल.